آج ہم ایک ایسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ وکٹر فرینکل کی مینز سرچ فار میننگ۔ جی ہاں۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ نازی اذیت کیمپوں میں انسانی روح کی بقا کی ایک طاقتور داستان ہے۔ بالکل، اور وہیں سے جنم لینے والے ایک منفرد نفسیاتی نظریے یعنی لوگو تھراپی کا تعارف بھی۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ آج ہم یوں سمجھیں فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر جو ویکیپیڈیا کے اقتباسات ہیں، اس کتاب کے بنیادی نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرینکل کے تجربات کیا تھے، ان سے انہوں نے کیا نتائج اخذ کیے، اور یہ جو لوگو تھراپی ہے اس کا اصل فلسفہ کیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج ہم تلاش کریں گے، اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے امریکہ کی 10 سب سے زیادہ بااثر کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز خود ہی بہت بڑی بات ہے نا؟ یقیناً اس کی اہمیت واضح ہے۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں یہ کھوج شروع کرتے ہیں۔ اچھا، کتاب کے مصنف وکٹر فرینکل وہ خود ایک ماہر نفسیات اور نیورولوجسٹ تھے۔ جی۔ کتاب کا اصل جرمن عنوان تھا ein Psychologia erlebt das Konzentrationslager، یعنی ایک ماہر نفسیات کا کنسنٹریشن کیمپ کا تجربہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں اس عنوان میں ایک جملہ شامل کیا گیا، trotzdem ja zum Leben sagen، جس کا مطلب ہے اس کے باوجود زندگی کو ہاں کہو، اور یہ اضافہ میرے خیال میں کتاب کے پورے پیغام کی عکاسی کرتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، کتاب کی ساخت کیسی ہے؟ ساخت کے لحاظ سے دیکھیں تو کتاب بہت واضح طور پر 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ فرینکل کے ذاتی تجربات کا ایک تجزیاتی بیان ہے، مطلب وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہولناک واقعات ہوئے، وہ تو ہوئے ہی ہوں گے، بلکہ یہ کہ ایک اوسط قیدی پر ان حالات کا نفسیاتی اثر کیا تھا۔ اچھا، ایک ماہر نفسیات کا مشاہدہ۔ بالکل، ایک آبجیکٹو تجزیہ۔ اور دوسرا حصہ؟ دوسرا حصہ پھر لوگو تھراپی کا باقاعدہ تعارف ہے۔ فرینکل اپنے تجربات کو بنیاد بنا کر یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ انسان کی بنیادی تحریک معنی کی تلاش ہے، ول ٹو میننگ۔ ول ٹو میننگ؟ جی، یہ تلاش ہی انسان کو مشکل ترین حالات میں جینے کی وجہ دیتی ہے، اور یہ اس کی ذہنی صحت کے لیے آپ کہہ لیں ناگزیر ہے۔ یہ فرائڈ کے ول ٹو پلیجر اور ایڈلر کے ول ٹو پاور سے مختلف نقطہ نظر ہے۔ تو یہی بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرینکل کا سب سے اہم مشاہدہ شاید یہی تھا کہ کیمپ میں جن قیدیوں کے بچنے کے امکانات زیادہ تھے، جی، وہ تھے جو کسی نہ کسی طرح مستقبل کے کسی مقصد سے جڑے ہوئے تھے۔ اب یہ مقصد کچھ بھی ہو سکتا تھا، کسی پیارے سے دوبارہ ملنے کی امید، یا کوئی نامکمل کام جسے وہ مکمل کرنا چاہتے تھے، یا حتیٰ کہ اپنی تکالیف میں کوئی معنی تلاش کر لینا۔ بالکل، فرینکل نے بہت واضح طور پر کہا کہ قیدی کا مستقبل کے بارے میں جو تصور تھا وہ اس کے بقا کے امکانات پر براہ راست اثر انداز ہوتا تھا۔ نیچے کا وہ قول۔ ہاں، وہ نیچے کا قول اکثر دہراتے ہیں کہ جس کے پاس جینے کے لیے کیوں ہو وہ تقریباً ہر کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ زبردست۔ اور انہوں نے معنی تلاش کرنے کے 3 بنیادی راستے بتائے۔ پہلا، کوئی کام تخلیق کرنا یا کوئی عمل کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کسی چیز کا تجربہ کرنا یا کسی شخص سے محبت کرنا، کسی کا خیال رکھنا۔ اور تیسرا؟ وہ راستہ جو شاید کیمپ کے حالات میں سب سے زیادہ متعلقہ تھا، ہے نا؟ جی، تیسرا راستہ تھا ناگزیر تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے ایک خاص رویہ اپنانا، یعنی جب حالات بدلے نہ جا سکیں تب بھی انسان کے پاس یہ انتخاب باقی رہتا ہے کہ وہ ان حالات کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ تکلیف میں وقار تلاش کرنا۔ بالکل، اسے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرنا، یہ بھی معنی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ فرینکل کے لیے یہ صرف فلسفیانہ باتیں نہیں تھیں، یہ ان کے روزمرہ کے مشاہدات تھے۔ لیکن ان حالات کو برداشت کرنا، ان میں وقار تلاش کرنا، یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ فرینکل نے قیدیوں کے نفسیاتی رد عمل کو کیسے بیان کیا؟ کیا سب ایک ہی طرح سے گزرتے تھے ان مراحل سے؟ فرینکل نے 3 بنیادی نفسیاتی مراحل کی نشاندہی کی جو تقریباً ہر قیدی نے محسوس کیے۔ پہلا مرحلہ کیمپ میں داخلے کے فوراً بعد شدید صدمے کا تھا، شوک، یعنی یقین نہ آنے کی کیفیت۔ ہاں بالکل، ایک طرح کا ذہنی دفاعی نظام جو حقیقت کی ہولناکی کو فوری طور پر قبول کرنے سے روکتا تھا۔ اور جب یہ ابتدائی صدمہ گزر جاتا تھا، پھر تب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا تھا جسے فرینکل نے ایپتھی یا بے حسی کہا۔ بے حسی؟ جی، یہ ایک طرح کی جذباتی موت تھی۔
قیدی روزمرہ کی اذیت، ناانصافی اور موت کا اتنا عادی ہو جاتا تھا کہ اس کے جذبات کند ہو جاتے تھے۔ اوہ، وہ صرف ان چیزوں پر توجہ دیتا تھا جو اس کی اور اس کے قریبی ساتھیوں کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ یہ بے حسی ایک طرف تو زندہ رہنے کے لیے ضروری دفاعی میکانزم تھی۔ لیکن دوسری طرف یہ انسانیت کے خاتمے کا خطرہ بھی تھی۔ انسانیت کا خاتمہ؟ وہ کس طرح؟ دیکھیں، اس بے حسی کی حالت میں قیدی دوسروں کی تکلیف سے بالکل لا تعلق ہو سکتا تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنی بقا پر ہوتا۔ اخلاقی حدود دھندلا سکتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرینکل بعد میں اس بات پر اتنا زور دیتے ہیں کہ اندرونی انتخاب کی آزادی کتنی اہم ہے۔ اور تیسرا مرحلہ؟ تیسرا مرحلہ رہائی کے بعد آتا تھا۔ اگر کوئی قیدی زندہ بچ جاتا، اس میں پھر شخصیت کا بگاڑ یعنی ڈی پرسنلائزیشن، تلخی اور مایوسی جیسے پیچیدہ رد عمل شامل تھے۔ اچھا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی، ان پر ہم تھوڑی دیر بعد تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ سفر رہائی کے بعد بھی جاری رہتا تھا۔ ان ہولناک تجربات اور مشاہدات سے فرینکل کس نتیجے پر پہنچے؟ ان کا مرکزی پیغام کیا تھا؟ خلاصہ کیا تھا؟ سب سے بڑا نقطہ یہی تھا کہ زندگی میں معنی ہر حال میں، ہر لمحے موجود ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شدید ترین تکالیف اور موت میں بھی۔ ہر حال میں؟ جی، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جب کیمپ میں قیدی بھوک ہڑتال پر تھے اور حکام کسی نامعلوم قیدی کو سزا دینا چاہتے تھے۔ ماحول انتہائی مایوس کن تھا۔ ظاہر ہے۔ تب فرینکل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ تصور کریں کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دوست، کوئی عزیز، خاندان کا فرد یا خدا جو ان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ وقار سے تکلیف برداشت کریں گے، مایوس نہیں ہوں گے۔ اچھا، یعنی ایک اندرونی نگاہ، ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کی؟ بالکل، فرینکل کا اصرار تھا کہ انسان حالات کا محض شکار نہیں ہوتا، بدترین حالات میں بھی آخری انسانی آزادی باقی رہتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنا رویہ منتخب کرنے کی آزادی۔ یہ انتخاب، یہ مستقبل کی طرف دیکھنے کی صلاحیت قیدی کی روحانی اور نفسیاتی بقا کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ تو امید کا ہونا بہت ضروری تھا۔ بہت زیادہ۔ جس لمحہ قیدی یہ امید اور مستقبل کا تصور کھو دیتا، اس کی جسمانی اور ذہنی مزاحمت بھی دم توڑ دیتی تھی۔ یہ امید کا ختم ہو جانا تقریباً موت کے مترادف تھا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ فرینکل نے قیدیوں اور گارڈز کے بارے میں بھی ایک دلچسپ مشاہدہ پیش کیا تھا جسے وہ دو نسلوں کا نظریہ کہتے تھے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ فرینکل نے کہا کہ دنیا میں صرف دو نسلیں ہیں، مہذب انسان ڈیسنٹ ہیومن بینگز اور غیر مہذب انسان انڈیسنٹ ہیومن بینگز۔ اچھا۔ اور یہ دونوں نسلیں ہر معاشرے، ہر گروہ، ہر طبقے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام نازی گارڈز غیر مہذب نہیں تھے، ان میں بھی چند ایک ایسے تھے جو کبھی کبھار ہمدردی یا معمولی مہربانی کا مظاہرہ کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح تمام قیدی بھی مہذب نہیں تھے، مطلب بدقسمتی سے ہاں۔ فرینکل نے خاص طور پر کاپوز کا ذکر کیا۔ یہ وہ قیدی تھے جو اپنے معمولی فائدے یا مراد کے لیے دوسرے قیدیوں پر تشدد کرنے یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ مشاہدہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ حالات مکمل طور پر انسان کی اخلاقیات کا تعین کرتے ہیں، اندرونی انتخاب پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اور یہیں سے لوگو تھراپی کا فلسفہ مزید واضح ہوتا ہے نا؟ بالکل، لوگو تھراپی اسی بنیادی خیال پر مبنی ہے کہ انسان کی اصل تحریک معنی کی تلاش ہے۔ یہ تھراپی لوگوں کو اپنی زندگی میں، اپنے حالات میں، حتیٰ کہ اپنی تکلیفوں میں معنی تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ماضی کے بجائے مستقبل پر زور دیتی ہے؟ جی، یہ ماضی پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے مستقبل اور ان مقاصد پر نظر رکھتی ہے جو انسان کو جینے کی وجہ فراہم کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں لوگو تھراپی کے کئی ادارے موجود ہیں جو فرینکل کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی کیمپ کے اندر کی نفسیات اور فرینکل کے نظریات کی بات، لیکن جب قیدی رہا ہوئے تو کیا ہوا؟ کیا اذیت ختم ہو گئی؟ آپ نے تیسرے نفسیاتی مرحلے کا ذکر کیا تھا جو رہائی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہاں، رہائی ایک بہت پیچیدہ تجربہ تھا۔ فرینکل نے اسے بھی 3 مراحل میں تقسیم کیا جو سب کے لیے مختلف شدت سے ظاہر ہوئے۔ پہلا مرحلہ تھا شخصیت کا بگاڑ یا ڈی پرسنلائزیشن۔ ڈی پرسنائزیشن، یہ کیا کیفیت تھی؟ یہ ایک عجیب کیفیت تھی۔
آزادی ملنے کے باوجود قیدی فوری طور پر خوشی یا کوئی اور جذبہ محسوس کرنے سے قاصر تھے۔ سب کچھ غیر حقیقی، ایک خواب یا وہم جیسا لگتا تھا۔ مطلب آزادی بھی حقیقت نہیں لگ رہی تھی؟ بالکل، باہر کی دنیا، رنگ، پھول، معمول کی زندگی، یہ سب اجنبی محسوس ہوتا تھا۔ تو ذہن ابھی تک کیمپ کی حقیقت میں ہی قید تھا؟ ایک طرح سے ہاں، جسم پہلے رد عمل دیتا تھا۔ رہا ہونے والے قیدیوں کو شدید بھوک لگتی، وہ بے تحاشا کھاتے اور گھنٹوں سوتے۔ جسمانی ضروریات پوری ہونے کے بعد ہی آہستہ آہستہ ذہن ان عجیب بندھنوں کو توڑ کر باہر نکلتا تھا، فرینکل کے الفاظ میں، اور جذبات کی واپسی شروع ہوتی تھی۔ لیکن یہ واپسی بھی آسان نہیں تھی۔ وہ کیوں؟ کیا یہیں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے؟ جی، دوسرا مرحلہ تھا بگاڑ کا خطرہ یا ڈیفارمیشن۔ فرینکل نے اس کی مثال ایک غوطہ خور سے دی۔ غوطہ خور کیسے؟ دبی ہوئی تلخی، غصہ اور انتقام کے جذبات اچانک سطح پر آ سکتے تھے۔ کیا اس کی کوئی مثال دی انہوں نے؟ فرینکل نے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا جو رہائی کے فوراً بعد کھیتوں میں بھاگا اور ان لوگوں کو مارنے پیٹنے پر تل گیا جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، بالکل اسی بے رحمی سے جو اس نے خود سہی تھی۔ اوہ خدایا! اسے بازو سے پکڑ کر یاد دلانا پڑا کہ اب وہ آزاد ہے اور اسے ویسا بننے کی ضرورت نہیں جیسے اس کے اذیت دینے والے تھے۔ یہ شدید رد عمل تھا۔ اور تیسرا مرحلہ؟ وہ شاید سب سے مشکل رہا ہوگا۔ فرینکل کے مطابق ہاں، تیسرا مرحلہ تھا تلخی اور مایوسی کا۔ تلخی کس بات کی؟ تلخی اس وقت پیدا ہوتی جب رہا ہونے والا قیدی باہر کی دنیا کی بے حسی اور لا تعلقی دیکھتا۔ لوگ ان کی کہانیاں سننا نہیں چاہتے تھے یا سمجھ نہیں پاتے تھے، یا بس سطحی ہمدردی دکھا کر آگے بڑھ جاتے۔ انہیں لگتا تھا کہ دنیا ان کی قربانیوں کو نہیں سمجھتی۔ اور مایوسی وہ کس چیز سے تھی؟ مایوسی اس سے بھی گہری تھی۔ یہ اس تکلیف دہ دریافت سے پیدا ہوتی تھی کہ اذیت کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ بہت سے قیدیوں نے کیمپ میں یہ خواب دیکھا تھا کہ رہائی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنے پیاروں سے ملیں گے اور خوشی ہی خوشی ہوگی۔ لیکن حقیقت مختلف تھی۔ بالکل، حقیقت میں بہتوں کے پیارے زندہ نہیں بچے تھے، جیسا کہ خود فرینکل کی بیوی، والدین اور بھائی کیمپوں میں مارے گئے تھے۔ یہ احساس کہ جس خوشی کا برسوں انتظار کیا وہ اب کبھی نہیں آئے گی، یہ ناقابل بیان حد تک تکلیف دہ تھا۔ فرینکل کے لیے یہ سب سے مشکل نفسیاتی چیلنج تھا۔ یہ تصور کرنا بھی محال ہے۔ ان تجربات سے گزرنے کے بعد انسان کیسے معمول پر آتا ہوگا؟ فرینکل لکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ کیمپ کا تجربہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یاد رہتا ہے، اور آخرکار بچ جانے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی اذیت سہنے کے بعد اب اسے اپنے خدا کے سوا کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرح کی اندرونی طاقت اور آزادی کا احساس۔ جی بالکل۔ یہ کتاب، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، بے حد کامیاب رہی۔ اس کے اعداد و شمار تو حیران کن ہیں۔ بالکل۔ 1997 میں فرینکل فی وفات تک 10 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی تھیں اور 24 زبانوں میں ترجمہ۔ 10 ملین؟ اور 2022 تک یہ تعداد 16 ملین کاپیوں اور 52 زبانوں تک پہنچ گئی۔ 16 ملین کاپیاں؟ جی، اور لائبریری آف کانگریس کے سروے میں اسے امریکہ کی 10 سب سے با اثر کتابوں میں شمار کیا جانا، یہ اس کی پائیدار اہمیت کا ثبوت ہے۔ اور اس پر تبصرے بھی یقیناً بہت ہوئے ہوں گے۔ کیا کہا گیا اس کے بارے میں؟ زیادہ تر تبصرے انتہائی مثبت رہے ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات گارڈن آلپورٹ نے، جنہوں نے کتاب کا پہلا انگریزی پیش لفظ لکھا تھا، اسے ڈرامائی بیانیے کا نگینہ کہا۔ اچھا۔ جو لوگو تھراپی جیسی اہم نفسیاتی تحریک کا زبردست تعارف ہے۔ فلاسفر سارا بیکویل اسے وجودیت کی سوچ حقیقی زندگی میں کیا کر سکتی ہے، اس کی ناقابل یقین حد تک طاقتور مثال قرار دیتی ہیں۔ اور مورخ میری فلبروک اس بات کی تعریف کرتی ہیں کہ فرینکل نے زندگی میں معنی کی اہمیت کو بقا کی کلید کے طور پر کیسے دریافت کیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کتاب پر کوئی تنقید نہیں ہوئی؟ اکثر ایسے کاموں پر، خاص طور پر جو اتنے حساس موضوع پر ہوں، مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ یقیناً تنقید بھی ہوئی ہے۔ کچھ ناقدین نے فرینکل کے نتائج پر سوالات اٹھائے ہیں۔ مثال کے طور پر رچرڈ مڈلٹن کیپلن نے یہ نقطہ پیش کیا
کیا نکتہ تھا؟ کہ فرینکل کا یہ نظریہ کہ مثبت رویہ اور معنی کی تلاش بقا میں مدد دیتی ہے، یہ غیر ارادی طور پر یہ تاثر دے سکتا ہے کہ جو لوگ مر گئے انہوں نے شاید ہمت ہار دی تھی یا ان میں معنی تلاش کرنے کی صلاحیت کم تھی۔ یہ تو واقعی ایک مشکل اور حساس نکتہ ہے۔ کیا یہ کہنا کہ مرنے والوں نے ہمت ہار دی تھی، یہ ایک ممکنہ غلط فہمی ہے جس کی طرف ناقدین اشارہ کرتے ہیں؟ یہ ایک متنازع پہلو ہے۔ کیا کوئی اور اہم تنقید بھی ہے؟ ہاں، ہولوکاسٹ لٹریچر کے ایک نمایاں تجزیہ کار ہیں لارنس لینگر۔ انہوں نے فرینکل پر زیادہ سخت تنقید کی۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ کتاب کا مقصد لوگو تھراپی کو فروغ دینا زیادہ لگتا ہے اور اس میں ایک مسئلہ زدہ ذیلی متن پرابلمیٹک سب ٹیکسٹ موجود ہے۔ لینگر نے فرینکل پر خود ستائشی اور متاثرین کے تجربات سے ایک طرح کی غیر انسانی لاتعلقی کا الزام بھی لگایا۔ غیر انسانی لاتعلقی، یہ تو سنگین الزام ہے۔ جی، اور شاید سب سے سنگین الزام تھامس سوسز کی طرف سے آیا۔ تھامس سوسز، وہ خود بھی متنازع رہے ہیں؟ جی بالکل، سوسز نے فرینکل کی گواہی کو گمراہ کن قرار دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ نازیوں کے ساتھ اس کے ممکنہ تعاون کو چھپانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ کیا تعاون؟ جی، سوسز نے اس کا موازنہ بینجامن ولکومرسکی کی یادداشتوں سے کیا جو بعد میں من گھڑت ثابت ہوئی تھیں۔ لیکن یہ موازنہ تو میرے خیال میں اب ٹھیک نہیں۔ وولگمسکی کے برعکس فرینکل تو بلا شبہ ایک کیمپ سروائیور تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اور راؤل ہلبرگ جن کا حوالہ سازز نے دیا تھا، ان کے الزامات کو بھی کئی دوسرے مورخین اور مبصرین نے مسترد کیا ہے، تو سازز کا موازنہ واقعی گمراہ کن لگتا ہے۔ تو ان تنقیدوں کا کیا مطلب نکالیں؟ دیکھیں، یہ تنقیدیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یادداشتیں خاص طور پر اتنے ہولناک تجربات کی پیچیدہ ہوتی ہیں۔ وہ انتہائی حالات میں انسانی نفسیات، بقا کی جبلت اور معنی کے کردار پر روشنی ڈالتی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ایک فرد کے ذاتی نقطۂ نظر کی حدود کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ یعنی کسی ایک شخص کا تجربہ پوری کہانی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، ان تنقیدوں کو ذہن میں رکھنا کتاب کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کتاب میں ایک اور بہت ہی منفرد اور دلچسپ تجویز پیش کی گئی ہے جس کا تعلق امریکہ سے ہے، مجسمے کی بات۔ آپ یقیناً مجسمہ ذمہ داری، اسٹیچو آف رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں۔ فرینکل کا خیال تھا کہ جس طرح امریکہ کے مشرقی ساحل پر مجسمہ آزادی، اسٹیچو آف لبرٹی ہے، اسی طرح مغربی ساحل پر ایک مجسمہ ذمہ داری بھی ہونا چاہیے۔ یہ خیال کیوں پیش کیا انہوں نے، آزادی کے ساتھ ذمہ داری؟ فرینکل کا کہنا تھا، اور میں ان کا اقتباس پیش کرتی ہوں، آزادی تاہم آخری لفظ نہیں ہے، آزادی کہانی کا صرف ایک حصہ اور سچائی کا نصف ہے۔ آزادی محض من مانی میں تبدیل ہونے کے خطرے میں ہے جب تک اسے ذمہ داری کے ساتھ نہ جیا جائے۔ اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ مشرقی ساحل پر مجسمہ آزادی کے ساتھ مغربی ساحل پر ایک مجسمہ ذمہ داری کا اضافہ کیا جائے۔ یعنی آزادی اور ذمہ داری ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ زبردست خیال ہے۔ جی، کیا اس خیال پر کوئی عمل ہوا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاں، کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ یوٹا کے ایک مجسمہ ساز ہیں گیری لی پرائس، انہوں نے اس کا ایک ڈیزائن تیار کیا ہے جو دو ہاتھوں کے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے دکھاتا ہے۔ اچھا۔ اور یوٹا کے گورنر نے ریاست میں اس کی تعمیر کی توثیق بھی کی ہے، اگرچہ ابھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو مجموعی طور پر مین سرچ فار میننگ صرف ایک تاریخی دستاویز یا نفسیاتی مقالہ نہیں، بلکہ انسانی تجربے کی گہرائیوں کا ایک فلسفیانہ جائزہ بھی ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بدترین حالات میں بھی انسان کے پاس انتخاب کی طاقت اور معنی تلاش کرنے کی صلاحیت موجود رہتی ہے۔ بالکل، یہ کتاب ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں معنی تلاش کریں، چاہے ہمارے حالات کچھ بھی ہوں۔ صحیح۔ اور آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نقطہ غور کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جو ان ذرائع سے ہی ابھرتا ہے۔ فرینکل نے مہذب اور غیر مہذب انسانوں کی بات کی جو ہر گروہ میں پائے جاتے ہیں۔ آج کی پیچیدہ دنیا میں جہاں شناختیں اکثر گروہی وابستگی سے طے ہوتی ہیں، ہم اپنے اندر اور دوسروں میں اس مہذبیت کو کیسے پہچان سکتے اور پروان چڑھا سکتے ہیں؟
یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ معنی تلاش کرنے کا یہ تصور جو فرینکل نے اذیت کیمپوں کے تناظر میں پیش کیا، جدید زندگی کے ان چیلنجز کا سامنا کرنے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جو شاید اتنے شدید نہ ہوں لیکن ہماری خوشی اور ذہنی سکون کے لیے پھر بھی اہم ہے؟